تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان گیس کی شدید قلت کے ایک اور بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ ملک میں بجلی کی ہولناک لوڈ شیڈنگ اور گیس بندش سے صنعتی پیداوار میں بھی بھوچال آنے کا خدشہ ہے۔ مجموعی طور پر ملک کو یومیہ 800 ملین کیوبک فٹ گیس کی خطرناک کمی کا سامنا ہے۔ انرجی سیکٹر بیک وقت چاروں طرف سے بحران کی لپیٹ میں ہے۔ اینگرو انرجی ٹرمینل 5 سالہ ڈرائی ڈاکنگ یعنی مرمت کے لیے بند ہونا ہے، جس کی وجہ سے ایل این جی کارگو ٹرمینل پر نہیں اتر سکیں گے اور ایل این جی کی جو ہماری آمد ہے وہ رک جائے گی۔ کم از کم 600 ملین کیوبک فٹ گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ اسی دوران نااہلی اور سراسر ناقص منصوبہ بندی کے تحت نہ صرف یہ کہ تیاری نہیں کی گئی کہ ایل این جی ٹرمینل جب بند ہوگا تو اس کے لیے جو گیس کی قلت کا سامنا ہوگا اسے کیسے پورا کیا جائے گا، بلکہ بدترین نااہلی کی مثال یہ ہے کہ اسی دوران قدرتی گیس کی 2 گیس فیلڈ جو پاکستان کی یعنی کہ کنر پساکی اور قادر فول گیس فیلڈ اس کو بھی مرمت کے لیے اسی دوران 21 روزہ مرمت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مقامی گیس پیداوار کو 200 ملین کیوبک فٹ گیس کی کمی صرف ان 2 گیس فیلڈز کی بندش کی وجہ سے ہے۔ اس صورتحال میں فرنس آئل کی کھپت میں اضافہ انرجی کرائسس کو دعوت دے رہا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچنے کی وجہ سے ہائیڈل پاور کی صلاحیت بھی ایک ماہ تک معطل رہنے کا خدشہ ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدترین نااہلی ہے اور یہ بدترین ناقص منصوبہ بندی ہے اور یہ یقیناً ناقابل معافی عمل ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مئی، جون، جولائی میں ڈیمز میں پانی کی صورتحال پہلے ہی متوقع تھی، جبکہ اینگرو ایل این جی کی جانب سے پچھلے سال اکتوبر اور اس سال مارچ میں حکومت کو بار بار بتایا گیا کہ ٹرمینل ڈرائی ڈاکنگ سے متعلق بند کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں انرجی سیکٹر کی مجرمانہ نااہلیوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شدید گرمیاں ہیں، اس میں لوڈ شیڈنگ میں مزید ابھی ہم کیفیت دیکھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صنعتوں کو پیداواری نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ صنعتوں کی بندش ہوگی۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر اینگرو ایل این جی ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ ہونی تھی تو لوکل گیس فیلڈ کی مرمت کا وقت یہی کیوں چنا گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم اور مربوط کوشش کے ذریعے عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے لیے ایک انرجی بحران پیدا کیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن نے پچھلے سال اکتوبر میں سیکٹری توانائی کو مراسلہ لکھ کر نشاندہی کر دی تھی کہ نیشنل پاور کمپنی نے جون، جولائی، اگست اور سپٹمبر میں یومیہ 900 ملین کیوبک فٹ آر ایل این جی کی درخواست ہے اور 10 روز پہلے سیکٹری پیٹرولیم کو خط لکھ کر آئی پی پیز اور پاور جنریشن پلانٹس کے لیے اضافی فرنس آئل امپورٹ کرنے کے لیے این او سی مانگی تھی، لیکن حکومت نے کسی قسم کا متبادل انتظام نہیں کیا۔ بلا شبہ اب پاور پلانٹس کو آر ایل این جی کی فراہمی میں کمی کے نتیجے میں فرنس آئل اور ڈیزل کے استعمال میں اضافہ ہوگا، جس سے انتہائی مہنگی بجلی بنے گی، زر مبادلہ کے ذخائر پہ پریشر آئے گا اور حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا جو کہ کئی کروڑ ڈالر کا ہوگا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اب فرنس آئل امپورٹ کرنا ہے۔ پہلے ہی عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ اب اندھا دھند ٹینڈر کے نتیجے میں ملک کو ڈالرز میں بڑی بڑی ادائیگیاں کرنی ہیں، جس کا بوجھ اور کوئی نہیں صرف عوام ہی اٹھائیں گے اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گردشی قرضوں میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ معاشی اعتبار سے چونکا دینے والی بات یہ بھی ہے کہ سوئی سدن نے سی این جی اسٹیشن کے بعد پرسوں سے کراچی سمیت سندھ کی تمام نان ایکسپورٹ صنعتوں کو غیر معینہ مدت کے لیے آر ایل این جی اور قدرتی گیس کی فراہمی بند کر دی ہے، جبکہ گیس سے بجلی بنانے والے کیپٹیو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی فراہمی 50% کم کر دی گئی ہے۔ سوئی سدن نے انڈسٹریل ایسوسی ایشن کو اپنے خط میں لکھا ہے کہ کمپنی کو گیس کی اشد کمی کا سامنا ہے اور اسے اپنی مجموعی انڈسٹریز کے سامنے جو کیفیت ہے، انہوں نے کہا کہ صنعت کار اپنے مسائل کے حوالے سے اب خود ذمہ دار ہوں، گویا کہ اس وقت پاکستان کی صنعتی پیداوار بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور صنعت کار اور پاکستان کے جو اس سے منسلکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت ناراض ہیں۔ ڈیورنگ منتھ آف جون جہاں پر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس پیریڈ میں گیس کا کلوزر نہیں ہوا تھا، آج کراچی میں یہ بھی ہو گیا، تو گویا کہ انڈسٹری کے لیے جو بھی کوئی آخری تباہی ہو سکتی تھی تو شاید وہ یہ ہے کہ آج جون کے مہینے میں انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی۔ گورنمنٹ کی اس وقت بھرپور کوشش ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور آنے والے بجٹ کے اندر انہوں نے جتنی مراحت ایکسپورٹ کی یہ صنعت کاروں کو دیے، یہ گیس اور بجلی کی صورت میں سارا کا سارا ستیاناش
सोचेगा। और मुझे लगता है कि शायद कोई एक ऐसी लोग गैस के अंदर बैठे हैं इस गैस में जो शायद गवर्नमेंट को चलना नहीं देना चाहते। गैस नहीं मिलेगी, जब उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी या उनकी कॉस्ट जो इतनी हाई चली आएगी, तो इसका मतलब होगा कि जो एक एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, उसकी भी जो कॉस्ट होगी वो हाई चलेगी। ये शहर 60% रेवेन्यू जनरेट करता है, 54% एक्सपोर्ट इस शहर से होता है। 10 में से 7 टॉप कंपनीज जो हैं वो यहाँ से हैं। उसके बावजूद ये इम्तियाजी सलूक इस शहर के साथ अब फिलफौर बंद होना चाहिए। अगर कमी है पूरे पाकिस्तान में तो ये कहाँ की इंसाफी है कि एक शहर की आप ना पूरी सप्लाई बंद करके पूरे पाकिस्तान में दे दें। इस पूरी सूरत हाल का एक माहिराना जायजा लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनर्जी शोबे के माहिर हैं। समीउल्लाह तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि वाज़ेह तौर पर लगता है कि ये सिवियर इनकॉम्पिटेंस है, सिवियर लैक ऑफ प्लानिंग है, किसी किस्म की कोई फोरसाइट नहीं दिखाई उन लोगों को जिन्होंने कि इस सूरत हाल का मुकाबला करना था, और यही वजह है कि पाकिस्तान एक बड़ी सिवियर गैस क्राइसिस की तरफ रवां दवा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का इशू तो रहा है। दूसरा आप ये देखिए, कोविड की वजह से जून 19 जब इसकी ओरिजिनल पहली जो ड्राई डॉकिंग शेड्यूल थी वहाँ से ये डिले हुई है, और उसके बाद 2 दफ़ा एंग्रो भी ये नहीं कर पाया क्योंकि इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर ही आई थी, मतलब ये कि और फिर जब एक साथ जब इकोनॉमी रीओपन हुई है हमारी, उसके बाद जो है वो डिमांड सारी कमोडिटीज़ की और सर्विसेज की जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह से हम अगर आप आज इस वक्त देखें तो इस वक्त जो है हमारे सारी पावर की जो कैपेसिटी है इसको, लेकिन आप ये देखें ना कि एक तो ये कि अच्छी तरह से पता था कि ये 600 MMCFD जो गैस RLNG का ये LNG प्लांट जब बंद होगा तो ये निकल जाएगी सिस्टम से। उसी वक्त कादिरपुर और कुनर पसाकी को भी बंद कर दिया गया, यानी कि उसकी भी टाइमिंग को ये नहीं देखा गया कि ये एन उसी वक्त हम कर रहे हैं, और फिर इस शॉर्टफॉल से निपटने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें ये बताया गया कि दूसरा जो हमारा LNG टर्मिनल है उसके पास तकरीबन 200 MMCD की जो कैपेसिटी थी वो मौजूद थी, हुकूमत ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और अनगिनत दूसरी चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि बहुत बड़ी नाअहली हुई है और बहुत ही नाक़िस मनसूबाबंदी थी। एब्सोल्युटली, ये इसके अंदर जो है वो ये भी है कि एक तो ये कि जो ये हमारी डोमेस्टिक गैस फील्ड्स हैं इनकी टाइमिंग गलत हो गई। दूसरा ये कि जो तीसरे RLNG के ऊपर भी जो काम होना था टर्मिनल पे वो भी टाइम से नहीं हुआ है। तो ये सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन ये कि कोविड के बाद जो है इन्हें जो है वो प्लानिंग भी अब इसी तरह स्पीड से करनी चाहिए। दूसरा ये कि एक मिड सोल्यूशन भी हो सकता है, वो ये कि एंग्रो को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी जो इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा अगर ये इस टाइम पे ड्राई डॉकिंग ना कर पाए तो। और गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जून जो है, जून का एंड, ये पीक पावर डिमांड है, हमारे पास हाइडल पावर भी इस वक्त शॉर्ट है। हमारी हाइडल पावर बेहतर हो जाएगी, जनरेशन जो है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हमारी इस दफ़ा थोड़ी सी पीछे से स्लो हुई है, वो बेहतर हो जाएगी बाय अगस्त। तो अगर ये किसी तरह इस मेंटेनेंस को अगस्त तक ले जाएं, कुछ पार्ट टाइम मेंटेनेंस करके यहाँ पे, तो होपफुली हम जो है इसको अगस्त तक ले जाएंगे, और अगस्त में हमारे पास जब हाइडल पावर एक्सेस होगी तो हम इसको 7-8 दिन का जो गैप है, जो 600 MMCFD वाला और ये जो 200-250 MMCFD जो कादिरपुर और कुन्नार पसाकी डीप के मेंटेनेंस की वजह से जो ऑफ हो रहा है, ये उस वक्त तक फुल हो जाएगा, तो हम जो है ये वापस ऑन हो जाएंगी। तो हम जो है ये अगर अगस्त में ले जाएं तो होपफुली हम काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पर हुकूमत की राय हासिल करते हैं। हमारी बड़ी कोशिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म मामले ख़ुसूसी बराए पावर जनाब ताबिश गौहर हमें ज्वाइन करते इस प्रोग्राम में, लेकिन बावजूद इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात। असद उमर साहब चेयरमैन हैं काबीना कमेटी बराए तवानाई के। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। आप बताइएगा कि तीसरा गैस बहरान है PTI हुकूमत का जो हमारे सर पे खड़ा है। 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारी ज़ाहिर ऑफ हो गई है सिस्टम से, LNG टर्मिनल की उसकी वजह से, यानी कि मेंटेनेंस की वजह से। हमारी 2 गैस फील्ड बंद हो गई हैं, कुनार पसाकी हमने बंद कर दी है, कादिरपुर हमने बंद कर दी है, एन उसी वक्त न जाने कौन सी मंतक है, और इसके नतीजे में इस पूरी जो बज़ाहिर साफ नाअहली नज़र आती है और कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती, इसकी वजह से एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है। जी, इसके अंदर कामरान भाई 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो एक वक्त में यकजा हो गई हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसला साजी जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्होंने नहीं की, बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई, और इसीलिए CCOE की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये भी फैसला किया गया था कि एक आज़म स्वाति साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए
کہ کہاں پہ کمزوری رہی ہے اس فیصلہ سازی کے اندر. ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے. مثلا ہمارے جو ٹیمپریچر ہیں, گرمیاں جب آتی ہیں تو آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے, اوپر سے گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں اور پانی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اس لیے ہائیڈل پروڈکشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر بہت ہی ان یوزول ہوا کہ ایک سال میں شروع ہوا, ٹیمپریچر بڑھنے شروع ہوا اور اس کے بعد ٹیمپریچر گر گئے. تو اس وقت انفلوز جو ہیں وہ تربیلا کے اندر کم ہونے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے تربیلا کی جو جنریشن ہے وہ بھی اس کے یونٹس جو ہیں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار میگا واٹ تک کی کمی ایکسپیکٹڈ ہے تربیلا کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے. وہ ایک ظاہر ہے ایک انکنٹرولبل فیکٹر تھا, وہ بھی آ گیا. ساتھ 2 بڑی فیلڈ جو ہیں سندھ کے اندر وہ بھی ڈاؤن ہو گئی. سو کمبینیشن آف فیکٹرز جو ہے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محکمے کے اندر بھی فیصلہ سازی کے اندر کمزوری رہی ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ساتھ یکجا ہو گئے. اس کے باوجود انرجی منسٹر جو ہیں حماد اظہر, انہوں نے پورا اپنا ایک میٹیگیشن پلان بنایا ہے اور کوشش وہ یہی کر رہے ہیں کہ جتنا کم سے کم اثر ہو سکے آلٹرنیٹس کر کے, چاہے اس کے اندر خرچہ زیادہ ہو لیکن کم سے کم صنعت کی اور عوام کی ضرورت پوری ہو سکے. آپ نے کہا ٹیمپریچر کیونکہ اس دفعہ کم ہو گیا, اتنا بڑا نہیں. جب پچھلے سال ونٹرز میں ہمیں گیس کی کمی کا سامنا تھا تو ہم سے کہا گیا کہ جی ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہی سرد ہو گیا. یہ ٹیمپریچر کے محتاج ہم ہیں یا یہ کہ ہماری یہ نااہلی ہے؟ ہمیں پتہ تھا کہ یہ LNG ٹرمنل بند ہونا ہے, اسی دوران ہم نے 2 گیس فیلڈ بند کر دی. اب اس کے نتیجے میں جو شارٹ فال ہے اس کو آپ نے کہا کہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم فرنس آئل لینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہماری چیخیں نکل جائیں گی, اتنا مہنگا فرنس آئل خریدنا ہے. ہمیں اسپاٹ پہ گیس مل نہیں رہی ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے خزانے کو نقصان پہنچے گا, ہماری معیشت کو نقصان پہنچے گا, ہمیں ابھی انڈسٹریل شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی جھک نہیں, میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اور اسی لیے وہ کمیٹی بھی بنائی جا چکی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آج کی CCOE میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بڑی ہم نے تفصیلی بات کی کہ جب آپ کا سسٹم نظام جو ہے ایک چھوٹی سی, اگر آپ ایک کارخانہ بھی چلائیں تو وہاں پہ بھی آپ سپیئر کیپیسٹی رکھ کے کچھ کام کرتے ہیں. جب آپ اتنا زیادہ ٹائٹ سسٹم آپ کا ہو گیا جو اس وقت صورتحال ہے, یہ آپ کے کرائسس ٹائم ٹو ٹائم آتے رہیں گے جب تک آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر اضافہ نہیں کریں گے. جو گیس کی سپلائی چین کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس لیے آج اس کے جو ٹرمنلز ہیں, 2 نئے ٹرمنلز جو آنے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. پچھلے 3 سے 4 ماہ کے اندر جو فیصلے رکے ہوئے تھے وہ فیصلے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو گیس پائپ لائن ڈالنی ہے جس سے وہ جو LNG آئے گی اس کو ہم نے نارتھ کے اندر لے کے جانا ہے, شمال کے اندر لے کے جانا ہے ملک کے لیے جہاں لوڈ سینٹرز ہیں. سو ان دونوں چیزوں کو فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اتنا سسٹم کے قریب رہیں گے, اتنی ایج کے قریب رہیں گے, تو پھر یہی ہوگا کہ ایک فیلڈ ڈاؤن ہوئی تو ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو جائے گا. اور ظاہر ہے اس وقت معیشت کے اندر اچھے ہمیں انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, ہم ایک گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, ایک بڑا فسکل سٹیمولس بھی دیا جا رہا ہے ایک بڑے ترقیاتی پروگرام کی شکل کے اندر. اس کے علاوہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ گراس روٹ پہ بزنس کو بڑھانے کے لیے ایک بڑی لیکوڈیٹی انجیکشن کر رہے ہیں. تو یہ سب ہوتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہماری جو انرجی کی سپلائی چین جو ہے وہ کہیں اس کے آڑے نہ آئے کہ یہ جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے جو انشاءاللہ ہوگی اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہو. تو یہ آج بڑی تفصیل سے CCOE کے اندر یہ بات ہوئی ہے اور 2 ہفتے شاید دیے گئے ہیں جو متعلقہ منسٹریز ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تو متعلقہ وزارت تو بات کرنے کی تیار نہیں, یہ جو فورم ہے جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے, آپ کتنی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ بالکل نظر آ رہا تھا. اس دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دوسرا ٹرمنل ہمارا LNG ٹرمنل ہے اس کی 200 MMCFD کی کیپیسٹی تھی جو ہم نے استعمال نہیں کی. ہمیں معلوم تھا کہ آگے شارٹ فال ہو رہا ہے مگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا, ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم دیں گے. غضب خدا کا کیا صورتحال ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کے لیے تیاری نہیں, اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی یعنی کہ آپ کے لیول پہ CCOE کی کا علاقہ نہیں تھا کہ جس کو کہ اس کی نگاہ ہوتی اور وہ پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کہتا کہ خدا را جلدی کرو اور ان چیزوں پہ نگاہ ہوتی اس کی. کوئی بھی کابینہ کی جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز جو ہیں وہ ایگزیکٹو اختیار نہیں رکھتی اور وہ ایک آپریشنل کام کے اندر مداخلت کر بھی نہیں سکتی. ان کا کام ہے پالیسی سازی کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا. بیسکلی سب کمیٹیز بنتی ہیں کہ کابینہ کے اندر جو فیصلہ جائے وہ فیصلہ ایک اچھی طریقے سے ڈیبیٹ ہو کے اور پرکھ کے وہاں پر لے جایا جائے. سو وہ پالیسی ریلیٹڈ فورمز ہیں, وہ آپریشنل فورم نہیں ہیں.
جہاں تک اس کی گیس کی بات کر رہے ہیں، یہ میں نے کل سوال انرجی منسٹر سے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پیریڈ کے اندر، جس کے اندر یہ ایک ہفتے کے لیے ڈرائی راکنگ کی وجہ سے آپ کے پاس ایک ٹرمنل اویلیبل نہیں ہوگا یا لمیٹڈ کیپیسٹی میں اویلیبل ہوگا، تو جو دوسرا ٹرمنل ہے اس کی پوری کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے گیس ارینج کر لی گئی ہے، تو وہ 600 کے بجائے 750 MSCFD وہاں سے گیس لے کے آئیں گے۔ یہ کل ہی میں نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے اس کا مجھے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ اگر ہمارے ساتھ برائے مہربانی رہیں، کیونکہ آپ سے ہمیں ایک اور موضوع ہے، وہ یہ کہ کراچی کے تعمیراتی منصوبے، ترقیاتی منصوبے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کراچی کے لیے باقاعدہ ٹھوس رکھے گئے ہیں، جن پہ عمل ہوگا اس سال بھی، یعنی کہ اس آئندہ مالی سال میں اور اس کے آئندہ مالی سال میں، اس کی ہمیں تفصیلات آپ سے لینی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔